بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی نبی الکریم۔ تو آپ کا سوال گروتھ سے ریلیٹڈ ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ بیان کرتا ہوں۔ آپ نے یہ ویسے بھی شاید نیٹ پہ بھی دیکھے ہوں قصے اور آگے پیچھے بھی، بٹ مجھے قصوں کے ساتھ اس لیے ایک ہمیشہ سے شوق رہا کہ مجھے بس ان کو پڑھنے کا شوق تھا۔ بہرحال یہ جو قصہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ روم میں ایک پینٹر ہوا کرتا تھا، اور وہ جو روم میں پینٹر تھا نا، وہ بہت ہی مایہ ناز قسم کا پینٹر تھا، اور اس کی جو پینٹنگز تھیں وہ بہت بکتی تھیں روم کے اندر۔ کوئی کہتے ہیں 100 لیرہ میں بکتی تھی، کوئی کہتے ہیں 50 لیرہ میں بکتی تھی، بہرحال جو بھی ہے۔ اس کو دیکھا دیکھی اس کا ایک بیٹا تھا، اس کو بھی پینٹنگز کا بہت شوق ہو گیا، اور اس نے بھی پینٹنگز بنانی شروع کر دی۔ اور جو بچے کی پینٹنگز ہیں وہ بکتی تو تھیں، لیکن وہ ظاہر ہے کہ نئی اس نے ابتدا کی تو کبھی 2 لیرے کی، کبھی 3 لیرے کی، اور یوں وہ محنت کرتا رہا تو وہ بھی کہیں 50 لیرہ کے اوپر اس کی پینٹنگز بکنا شروع ہو گئی بازار میں۔ لیکن وہ اپنے والد کو دیکھتا تھا تو وہ دیکھتا تھا کہ اس کے والد کی جو پینٹنگز ہیں کبھی بھی 100 لیرے سے کم نہیں بکیں۔ تو اس نے سوچا کیوں نہ میں اپنے والد صاحب کے پاس جا کے ان سے پوچھوں کہ میں اپنی پینٹنگز کو کس طریقے سے بہتر کروں۔ وہ اپنے والد کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ میں اتنی کوشش کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں، لیکن جو میری پینٹنگز ہیں وہ آج تک 40-50 لیرے سے اوپر نہیں گئیں، اور آپ کی جو پینٹنگز ہیں وہ 100 لیرے سے اوپر بکتی ہیں، تو آپ میری ہیلپ کس طرح کر سکتے ہیں؟ اس کے والد نے کہا کہ یار تم اس طرح کرو کہ جب تم پینٹنگز پوری بنا لو تو تم میرے پاس آ جایا کرو، میں اس میں تمہیں تھوڑی سی ترامیم جو کرنی ہے وہ میں بتا دیا کروں، مشورے دے دیا کرو۔ تو وہ یوں ہوا کہ بیٹے نے اپنی پینٹنگز اپنے باپ کے پاس لانی شروع کر دی، اور جو باپ تھا وہ اس کو مشورے دیتا تھا کہ اس پینٹنگ کو کس طریقے سے بہتر کیا جائے۔ کرتے کرتے بچے کی پینٹنگز جو ہیں وہ بہت بہتر طریقے سے بکنا شروع ہو گئیں، 80-90 لیرے تک پہنچ گئی۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ جو بیٹا تھا نا، اس کی بھی پینٹنگز باپ کے پینٹنگز کی جو قیمت تھی اس کے مطابق بکنے شروع ہو گئی، تو وہ بھی 100 لیرے تک پہنچ گئی۔ اور پھر ایسا بھی ہوا کہ ایک وقت آیا کہ اس کی جو پینٹنگز ہیں اپنے باپ کی پینٹنگ سے زیادہ بکنی شروع ہو گئی قیمت میں۔ تو بچے نے ہمیشہ اپنے باپ کے پاس آئے، اپنی پینٹنگز ٹھیک کروائے، وہ جو کہیں اس پہ کام کرے اور پھر بازار میں بیچ دے۔ تو جب اس کی قیمتیں اس کی پینٹنگز کی 150 لیرے تک پہنچ گئیں تو بچے نے سوچا کہ اب میں اپنے باپ کے پاس کیوں جاؤں، مجھے جو ہے نا اب چیزیں پرفیکٹ ہو گئی ہیں، تو مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں اپنے باپ کے پاس جاؤں اور خام خواہ ان سے اب مشورے مانگوں۔ اور اس کو بھی غصہ چڑھنا شروع ہو گیا کہ باپ ہر دفعہ میری پینٹنگز میں کوئی نہ کوئی نقص نکال لیتا ہے، کوئی نہ کوئی خامی نکال لیتا ہے، حالانکہ میری پینٹنگز جو ہے اپنے باپ کی پینٹنگ سے زیادہ بک رہی ہیں، زیادہ پیسوں میں بک رہی ہیں۔ تو ایک دفعہ وہ اس کا باپ اسی طرح اسے کوئی مشورہ دے رہا تھا، تو اس نے اپنے والد کو کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے آپ کے جو مشورے کی اب ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میری جو پینٹنگز ہیں وہ بہت اچھی طریقے سے بک رہی ہیں، اور آپ کی پینٹنگ سے زیادہ بہتر بک رہی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اب اس چیز کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ چکا ہوں، تو تھینک یو ویری مچ۔ بڑا ہو گیا، ہاں بڑا ہو گیا وہ۔ تو پھر یوں ہوا کہ وقت کے ساتھ ساتھ اچانک اس کی جو پینٹنگز ہیں ان کی پرائسز میں کمی آنی شروع ہو گئی، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جو پینٹنگز ہیں اس کی واپس 50-40 لیرہ پہ پہنچ گئی۔ تو بچہ بہت پریشان ہوا کہ یہ میری پینٹنگز جو ہیں اتنی کم بکنی کیوں شروع ہو گئی۔ وہ ایک دن بہت مایوسی کی حالت میں اپنے والد کے پاس آیا، اور اس نے کہا کہ والد محترم بات یہ ہے کہ میری پینٹنگز آپ کو پتہ ہے کہ بہت کم بکنی شروع ہو گئی ہیں، اور ایک وقت تھا کہ میری پینٹنگز آپ سے زیادہ بہتر بکتی تھیں، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ایسی چیز میں غلط کر رہا ہوں کہ جس کی وجہ سے میری جو پینٹنگز ہیں وہ اتنی کم بکنا شروع ہو گئی ہیں، ان کی قیمتیں اتنی گرنا شروع ہو گئیں۔ تو اس کے والد نے اسے کہا کہ بیٹو بات یہ ہے کہ جب تم میرے پاس آیا کرتے تھے اور میں تمہیں بتایا کرتا تھا کہ ان پینٹنگز میں کون سی ترامیم کرنی چاہیے، کون سی چینجز کرنی چاہیے، تو تم پوری دل کے ساتھ اس کے اوپر کام کیا کرتے تھے اور ان غلطیوں کو دور کیا کرتے تھے۔ اور جب تم نے ان غلطیوں کو دور کرنا شروع کیا
تو تم نے نیا کام سیکھنا بھی شروع کیا. لیکن جب تم نے میری غلطیوں کو جب میں تمہیں بتانے لگا تمہاری پینٹنگز میں اور تم سمجھنے لگے کہ تمہیں سب کچھ معلوم ہے، تو جو تمہارا گروتھ کا ایلیمنٹ ہے، جو تمہاری کامیابی کا ایلیمنٹ تھا، اور وہ ایلیمنٹ یہ تھا کہ تم ہر چیز سے سیکھ کر اس کو بہتر کرتے تھے، جب تم نے وہ ختم کر دیا تو پھر کسی چیز میں بہتری نہیں آئی بلکہ وہ زوال اور پستی کی طرف نکل گئی. اسی وجہ سے تمہاری پینٹنگز اب اس قیمت پہ نہیں بکتی. تو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں آج آپ اس محفل میں آپ لوگوں سے، میں بیسیکلی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی ہم جو گروتھ ہے نا، وہ ایک مائنڈ سیٹ، وہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا، وہ اس بات کے اوپر بلڈ ہوتا ہے کہ ہم نے دوسروں سے سیکھنا ہے. جب ہم دوسروں کے استاد بننا چاہتے ہیں، جب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ سیکھ لیا اور اب ہم گرو بن گئے ہیں، تو اس وقت ہمارا زوال شروع ہو جاتا ہے. اور جو سب سے بیسٹ چیز ہوئی میری اس نئی زندگی میں، وہ یہ ہوئی کہ مجھے زندگی کو دوبارہ سیکھنے کا موقع ملا. نئے انداز سے میں سیکھ رہا ہوں، نئی چیزوں کو سیکھ رہا ہوں. ہر دن ایک پوری ابوتاب کے ساتھ میری زندگی میں آتا ہے اور اس اپنے مسائل، اپنے چیلنجز کے ساتھ آتا ہے، اور میں ان میں کامیابیاں تلاش کرتا ہوں، اور ان میں ہر اس چیز کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہوں جو مجھے کامیابی کی طرف گامزن کر سکیں. اور اس کو کرنے کے لیے آپ کو ایک اسٹوڈنٹ کا جو مائنڈ سیٹ ہے نا، وہ اپنانا ہوگا. جب ہم استاد کا مائنڈ سیٹ اپنانا شروع کر دیتے ہیں اپنے کام میں، اس وقت ہماری کامیابی ختم ہو جاتی ہے. تو آپ جو بھی اپنی پینٹنگز بنا رہے ہیں اپنی زندگی میں، اپنے کینوس کے اوپر، میک شور کریں کہ آپ لوگوں سے پوچھتے رہیں کہ آپ اس کو بہتری کی طرف کس طریقے سے لے جا سکتے ہیں. اور کسی کی رائے اور مشورے کو ایسے ضائع نہ کیجیے گا کبھی بھی. اس میں سے دیکھیے گا کہ کس طریقے سے بہتری آ سکتی ہے. جب آپ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ دیکھیں گے چیزوں کو، تو گروتھ آٹومیٹکلی، کامیابی آٹومیٹکلی آپ کے قدم چومے گی. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل آئی ایم نیاز ملک کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ یہ جو امید اور ہوپ کا میسیج ہے ہم اسے آگے بڑھا سکیں.